مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور ہے اور کوفے کا شہر ہے۔ کوفے کے شہر میں ایک آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انتہائی بھی نازیبا اور گھٹیا قسم کے الزام لگاتا اور آخر میں ان کو یہودی ہونے کا طعنہ دیا جاتا۔ امام صاحب تک یہ بات پہنچی کہ فلاں آدمی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کہتا ہے۔ امام صاحب ایک دن اس کے پاس چلے گئے اور جا کے فرمایا کہ بھئی سنا ہے کہ آپ کی بیٹی جوان ہے اور میرے جاننے والوں میں تعلق والوں میں ایک نوجوان ہے، اس نوجوان کی کچھ صفات بیان کی، شکل میں خوبصورت ہے، قد میں دراز ہے، جسامت کے اعتبار سے صحت مند ہے، اخلاق کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، شرافت کے اعتبار سے ہر آدمی اس کی تعریف کرتا ہے، تو اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ کی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا جائے۔ وہ آدمی کہنے لگا یہ تو آپ نے بہت بڑی بڑی صفات بیان کر دی ہیں، اگر اس سے کم بھی اس میں صفات ہوں، اور ساتھ یہ بھی بیان کیا تھا کہ وہ مالدار بھی ہے، اس سے کم بھی اگر صفات ہوں تو میں پھر بھی اپنی بیٹی کا یہ رشتہ دینے کے لیے راضی ہوں۔ جب وہ رضامند ہو گیا، اس کی دلچسپی ظاہر ہوگی اور کہنے لگا جلدی کرو ہمیں اس سے ملاؤ یا اس کو ہم سے ملاؤ تاکہ ہماری بات طے ہو جائے اور میری بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر قائم ہو جائے۔ امام صاحب نے فرمایا ہاں ایک بات میں کہنا بھول گیا، وہ یہ تھی کہ وہ لڑکا یہودی ہے۔ تو یہ بات سنتے ہی فوراً وہ چہرہ جو اس کا شاداب، وہ چہرہ کہ جس کا خوش اور راضی، فوراً اس پہ تیوری آ گئی، فوراً اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھے کسی بھی صورت میں اپنی بیٹی کے لیے یہودی لڑکا پسند نہیں اور گوارا نہیں، میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو کسی یہودی کو نہیں دوں گا۔ جب اس کی ناراضگی کے تاثرات امام صاحب کے سامنے آئے تو امام صاحب نے فرمایا بھائی پھر سن لے، آپ ایک عام آدمی ہو، ایک امتی ہو، آپ کو اپنی بیٹی کے لیے یہودی لڑکا گوارا نہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی بیٹی کے لیے ایک یہودی کس طریقے سے گوارا ہو سکتا تھا۔ جب یہ بات امام صاحب نے اس کے سامنے رکھی تو وہ آدمی سمجھ گیا کہ امام صاحب مجھے اس ساری بات سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ فوراً اس آدمی نے امام صاحب کے ہاتھ پر توبہ کی اور اپنی تمام تر حرکتوں سے وہ باز آ گیا، اور اس کے بعد وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند ہو گیا، اور اس نے کہا امام صاحب آپ نے مجھ کو یہ بات سمجھانے میں بڑی حکمت اور بصیرت سے کام لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، الصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، رسول اللہ کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ قرآن مجید کے بقول جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، جن سے رب راضی ہو چکا ہے، اور جن کو اللہ رب العزت کی ذات نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کے دلوں کو میں نے ایمان کے لیے صاف کر دیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کے دلوں پر میں نے اللہ نے خود ایمان کو لکھ دیا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو ہم اپنی کم علمی سے نہ پہچان سکیں تو یہ ہماری بدبختی ہوگی، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہماری سوچوں سے اور ہماری علم سے بہت ہی بلند تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں تمام صحابہ کی محبت اور کامل اطاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بكرة بيتسأل من كل أيام الصابر